جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے ایک بار پھر معلومات ہی معلومات، یعنی ہمارا کوئی سیگمنٹ جو روزانہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ایک بار پھر بتاتا چلوں کہ ہمارا فارمیٹ یہ ہے کہ پہلا راؤنڈ ہوگا بزر راؤنڈ، جس میں صحیح جواب دینے پر پہلے جو بزر جب بجائے گا اس کا صحیح جواب اگر ہوا تو 10 نمبر اس کے حصے میں، غلط جواب کی صورت میں 10 نمبر مائنس کر لیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارا جو سیکنڈ راؤنڈ ہے وہ ویژول راؤنڈ ہوگا۔ ہم انہیں کسی تاریخی مقام، جگہ، پھل، شخصیت یا کسی بھی شے کی تصویر دکھائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ وہ انڈیویجول کویسچنز ہوں گے اے بی سی کے لیے، اور کنٹسٹنٹ اے، کنٹسٹنٹ بی، کنٹسٹنٹ سی اسے سیپریٹ انشاءاللہ بتائیں گے، سیگمنٹائز کیا اسے ہم نے۔ تو صحیح جواب دینے میں 10 نمبر پھر ان کے حصے میں، غلط جواب دینے میں وہاں -10 کا کوئی سلسلہ نہیں ہوگا۔ اور لاسٹ اور تھرڈ راؤنڈ ہمارا ریپڈ فائر راؤنڈ ہوتا ہے۔ ہم ایک ایک کر کے کنٹسٹنٹ اے سے، کنٹسٹنٹ بی سے، کنٹسٹنٹ سی سے سوالات کریں گے ود ان 1 منٹ، اور اس میں جس نے سب سے زیادہ صحیح جوابات دیے یقیناً اس کے لیے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں یہاں سلیکٹ ہونے کے۔ مقابلے کا آغاز ہو رہا ہے اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد احمد قاضی صاحب بھی تشریف فرمائیں، بھائی محمد رضوان زیدی صاحب بھی تشریف فرمائیں۔ آپ حضرات کا بے حد شکریہ۔ تینوں کنٹسٹنٹ ہمارے ساتھ شاہ میر حسین ہے، جامعہ ترتیل القرآن سے ان کا تعلق ہے، آپ کا خیر مقدم ہے۔ سارہ اظہر ہمارے ساتھ ہیں جو کہ کراچی یونیورسٹی کو ریپرزینٹ کریں گی۔ سارہ ویلکم۔ اور ہمارے ساتھ تھرڈ اینڈ لاسٹ کنٹسٹنٹ ہیں نجف احمد، جن کا تعلق NED یونیورسٹی سے ہے۔ نجف خوش آمدید۔ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ پوری تیاری سے ہیں ماشاءاللہ۔ بزر چیک کر لیں ذرا جلدی سے، ٹھیک ہو گیا۔ سر مقابلے کا آغاز ہوگا آپ کے سوال کے ساتھ اور پھر رضوان بھائی کے سوال کے۔ بزر راؤنڈ ہے، سوال پہلا آپ کی طرف۔ جی بہت آسان سا سوال ہے، پوچھئے۔ جامع القرآن کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ کس نے بجایا بزر؟ جی ٹیم سی۔ حضرت عثمان درست جواب۔ اس کے آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے رضی حضرت اللہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ۔ واہ ماشاءاللہ، درست جواب۔ جی اچھا، سوال ان سے کہ باب العلم کسے کہا جاتا ہے؟ ٹیم سی نے پہلے بزر دبایا۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سوری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا کریں، لے لیں درست، ویسے جواب دے تو دیا لیکن ٹھیک ہے چلیں، ٹیم سی کا جواب درست ہے۔ اب سوالات بزر راؤنڈ کے مزید میں آپ سے کروں گا۔ فاروق کس صحابی کا لقب ہے؟ ٹیم سی بہت جلدی کر رہی ہے اور آپ دیر کر رہے ہیں جبکہ آپ کو جواب آتا ہے۔ جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ درست جواب۔ اچھا جی، سفر طائف سے واپسی میں کس مقام پر جنات نے اسلام قبول کیا؟ جی مسجد جن۔ غلط جواب، -10۔ جواب غلط نہیں دینا آپ نے، یہ وادی نخلہ ہے، نخلہ۔ قرآن کی کون سی سورت ایک پہاڑ کے نام پر ہے؟ ٹیم سی، آپ بہت دیر کر رہی ہو۔ جی سی جبل۔ غلط جواب، -10۔ اچھے جا رہے تھے لیکن نہیں آتا تو بزر دبانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ میں سے کسی کو جواب آتا ہے؟ ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ طور، طور کوہ طور ہے، پہاڑ کے نام پر ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن ناطق کسے کہتے ہیں؟ بہت آسان سوال ہے، قرآن ناطق کسے کہتے ہیں؟ آپشنز، قرآن کی ایک آیت ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ قرآن ناطق کسے کہتے ہیں؟ آپشن، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ٹیم سی نے پہلے بجایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزر پہلے بجا چکے تھے وہ، جبکہ آپشن میں نے اس وقت 2 صحابہ کے دیے تھے جب آپ نے بزر بجایا، تو پھر آپ نے کیسے جواب دیا؟ کیونکہ قرآن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی تذکرہ ہوگا۔ اچھا، قرآن ناطق، بالکل ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام میں صرف ایک صحابی کا تذکرہ ہوا ہے، باقی کسی صحابی کا تذکرہ۔ جماعت صحابہ کو تو اشارتاً ذکر کیا گیا۔ چلیں ٹھیک ہے، چینی کا فارمولا بتائیے۔ چینی کا فارمولا نہیں پتا، کوئی بات نہیں۔ جس رات قرآن اترا اس رات کو کیا کہتے ہیں؟ ٹیم اے سب سے پہلے۔ جی شب قدر۔ بالکل ٹھیک ہے۔ وہی لے کر آنے والے فرشتے؟ ٹیم بی حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ درست جواب۔ داتا کی نگری لاہور؟ ٹیم سی، اور ایک ساتھ دبا دیا دونوں نے۔ چلے کوئی اور سوال کر لیتا ہوں۔ اسلام کی سب سے پہلی مسجد؟ ٹیم سی مسجد نبوی۔ غلط جواب، -10 کیجئے۔ غلط جواب سی، کنٹسٹنٹ سی۔ غلط نہیں دینا تھا، یہ مسجد قباء ہے جو اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ویژول راؤنڈ کی طرف آتے ہیں۔ ٹیم اے، آپ کے لیے ہم دکھا رہے ہیں ایک تصویر اور آپ نے بتانا ہے کہ یہ کس شے، کس مقام یا کس شخصیت کی تصویر ہے۔ جی ٹیم اے، آپ کے لیے ویژول ہے، بتائیے۔ میں آپ کو کلو بھی دے دیتا ہوں کہ یہ ایک عظیم شاعر کا مقبرہ ہے، مزار ہے۔
علامہ اقبال. درست جواب. اے کنٹسٹنٹ اے نے دیا درست جواب. کنٹسٹنٹ بی کے لیے آئے گا اگلا ویژول. جی جیلی فش بالکل صحیح جواب. جی کنٹسٹنٹ سی کے لیے لگائیے ویژول جناب. میں آپ کو کلو دے دیتا ہوں. لاہور میں واقع عمارت ہے, بہت ہی قدیم عمارت ہے, بادشاہوں سے اس کا تعلق. لال قلعہ. لال قلعہ تو بھائی وہ ادھر آتا ہے کارساز کے بعد. یہ شاہی قلعہ ہے. بہرحال قلعہ تو ہے, شاہی قلعہ لال نہیں ہے. لال ہوتا تو وہ لال قلعہ لال لال دکھتا ہے, دیکھنے میں بھی ایسا ہوتا ہے. بہرحال اگلا ویژول ٹیم اے کے لیے. جی زیتون. درست جواب. ٹیم بی کے لیے اگلا ویژول. اس مقام کو کیا کہا جاتا ہے؟ سوچ سمجھ کر جواب دینا. روزہ مبارک. چلو میں آپ کو, چونکہ آپ قریب ہو, میں آپ کو موقع دیتا ہوں ایک اور, آپ جواب دے دیں. روزہ مبارک کے ہی اندرونی حصے میں سے ایک حصہ ہے یہ. روزہ رسول کے قریب ترین جس حصے کو, مطلب ظاہر ہے اس کو تو شامل کیا گیا حضور کے, ریاض الجنہ اس کو کہتے ہیں, اور یہ بڑا مشہور مقام ہے بیٹا. اللہ آپ کو وہاں لے جائے اور وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. ٹیم سی کے لیے لاسٹ ویژول ہے, اس کے بعد ریپڈ فائر راؤنڈ. یہ کون صاحب ہیں؟ ٹیپو سلطان. درست جواب. ٹیم سی نے دیا درست جواب, اور اس طرح ہمارا ویژول راؤنڈ ختم ہوا. بہت ہی قلیل دورانیے میں, آپ کو پتہ ہے ہمیں سمیٹنا ہوتا ہے. ریپڈ فائر راؤنڈ کے لیے تیار ہیں آپ لوگ؟ ٹیمیں آپ تیار ہیں؟ جی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت شعیب علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ آپشن. آپ بھتیجے تھے, بھانجے تھے, یا داماد تھے؟ بھتیجے تھے. غلط جواب. کس نبی کے بارے میں ہے کہ انہوں نے 950 برس اپنی قوم کی تبلیغ کی؟ حضرت نوح علیہ السلام. درست جواب. کس قوم پر آندھی کا عذاب آیا؟ آندھی کا عذاب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو کیا کہا جاتا ہے؟ قوم لوط. غلط. نوح علیہ السلام کی قوم قوم لوط کب تھی؟ وہ تو لوط علیہ السلام کی قوم تھی. حضرت خواجہ غلام فرید کا مزار کس شہر میں واقع ہے؟ خواجہ غلام فرید. آسان ہے, بہت آسان ہے, کیونکہ ان کے نام کے ساتھ ہی ان کا علاقہ. فرید نہیں, وہ بابا فرید ہے. خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن کہا جاتا ہے, ان کا علاقے کا نام کوٹ مٹھن ہے. شاہ رکن عالم کا مزار کس شہر میں واقع ہے؟ پاس. ذوالحجرتین کس خلیفہ راشد کو کہا جاتا ہے؟ ذوالحجرتین. جی. حضرت علی. غلط. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد کون ہیں؟ دوسرے حضرت عمر. درست. کس مقام پر حضرت جبریل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اس سے آگے میرے پر جل جائیں گے؟ 7ویں آسمان. آپ کا وقت ختم ہو گیا. بیچ میں ظاہر ہے تذبذب کا آپ شکار رہے, اس کی وجہ سے میں بھی ریپڈلی کوسچن نہیں کر سکا. جی ٹیم بھی تیار ہے؟ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. ترجمان القرآن کس صحابی کا لقب ہے؟ حضرت عثمان. غلط. قرآن کو صحیح مخارج اور تلفظ سے پڑھنے والے علم کو کیا کہتے ہیں؟ حضور اکرم نے جوانان جنت کا سردار کنہیں فرمایا؟ حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ. درست. ذات النطاقین کس صحابیہ کو کہا جاتا ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ. غلط. حضرت ابو ایوب کا مزار کہاں واقع ہے؟ حضرت ابو ایوب کا مزار. کون سے صحابی سفر ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے؟ حضرت ابو بکر. درست. سفر ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق نے کس غار میں قیام فرمایا؟ غار ہرا. غلط. پانی کا کیمیائی فارمولا. پانی. درست. نمک کا کیمیائی فارمولا بتائیے. نمک آسان تھا. بہرحال پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کا نام بتائیے. قائد اعظم محمد علی جناح. درست جواب. ٹیم بی کا وقت باقی تھا اور جوابات آپ دینے میں کامیاب ہوئی. سارے تو نہیں دیے لیکن کچھ دے دیے. سی, کنٹیسٹنٹ سی کی طرف بڑھتے ہیں. بھیا تیار ہیں؟ ہاتھ تو باندھے ہوئے آپ نے, اچھا مطلب اویئر ہیں. ٹھیک ہے, ریلیکس رہیں. وقت شروع کریں. جی دیجئے ٹائمر. تورات کس نبی پر نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. زبور کس نبی پر نازل ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام. بادشاہی مسجد کس شہر میں واقع ہے؟ لاہور میں. حضرت لوط علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ حضرت آدم اور حضرت حوا کی ملاقات زمین پر سب سے پہلے کس مقام پر ہوئی تھی؟ سری لنکا. غلط. آدم ثانی کس نبی کو کہتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام. درست. قانون فی الطب کے مصنف کا نام بتائیے. جابر بن حیان. غلط. قرآن پاک میں آیت درود کتنی بار آئی؟ ایک دفعہ. درست. آیت درود کون سی صورت میں؟ سورہ احزاب میں. درست. وہ کون سی صورت ہے جو مکے میں بھی نازل ہوئی اور مدینے میں بھی نازل؟ سورہ فاتحہ. درست جواب.
कंटेस्टेंट सी रैपिड फायर राउंड में भी बहुत रैपिडली आंसर करते रहे। छोटा सा वक्फा दे दें और वक्फे के फौरन बाद हम आपको नतीजा बताते हैं। शायद सी कंटेस्टेंट सी आज बाजी ले गए, लेकिन देखें, लेट्स सी, अभी स्कोर कार्ड मिलता है वक्फे के बाद। खुशामदीद नाजरीन, आपका खैर मकदम है। क्विज शो यानी मालूमात ही मालूमात का फैसला है मेरे हाथ में, लेकिन मैं वन लाइनर सर का और जैदी भाई का लेना चाहूँगा। जी सर। बहुत अच्छा है माशाल्लाह ये। बस ज़रा सा कुछ मुताला और कर लीजिए ताकि बेहतरी आए। और तारीख़ और तारीख़ी हवालों के साथ जब हम पढ़ते हैं तो हमें अभी तो उम्र के हिस्से में जहाँ याददाश्त अच्छी होती है, यहीं से महफूज कर लीजिए ताकि आने वाली नस्लों को भी आप बता सकें। बिल्कुल सही। रिजवान भाई, क्या कहिएगा आज के मुकाबले से? अच्छा मुकाबला, और सर ने जो बात की बिल्कुल उसकी मुकम्मल तायद करूँगा कि मुताले को ज़रा वसी करें। और फिर वो मकामात बहुत कॉमन थे, मैं समझ रहा था कि उसको बूझना इतना दुश्वार नहीं होना चाहिए सही था। लेकिन बहरहाल मुकाबले का हिस्सा इसी तरह करते हैं। बिल्कुल ठीक है। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया और आपकी इजाज़त से ही मैं रिज़ल्ट अनाउंस करने लगा हूँ। तीसरे नंबर पर आज कंटेस्टेंट बी रही हैं सारा अजहर। गलत जवाबात ने आपके बचे कुचे जो ज़ाहिर है हुस्न अमल था आपका, वो भी मजरू होता रहा। और फिर हमारे साथ टीम ए जो है वो सेकंड पोजीशन पर रहे और फातेह सी कंटेस्टेंट सी है जनाब नजफ अहमद साहब, एनईडी यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक़ है। यूनिवर्सिटी अच्छी है तो जहानत और फतानत भी अच्छी और पॉलिश हुई भी नज़र आई इनकी, और बड़ी तेज़ी से जवाब दिए। गिफ्ट हैम्पर दूंगा। न्यू पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का शुक्रिया अदा करूंगा। न्यू पोर्ट्स ने हमारे साथ ताउन किया है। ये क्विज़ कॉम्पिटिशन सजवाने में और सजाने में मेहनत इनकी बहुत शामिल है। मैं भी साथ रहा, हमारे भाई रईस अहमद साहब भी साथ रहे इस मुकाबले के ऑडिशंस में, और हमने इन तमाम ही बच्चों का ऑडिशन लिया, इनको सेलेक्ट किया और यहाँ तक लेकर आए। और यहाँ से आगे जाना ये इनके अपने ही हाथ में है कि ये कब और कैसे आगे जा पाएंगे। नेल्सन पेंट की जानिब से गिफ्ट हैम्पर है। सैलानी मसाला जात वालों की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है, इसके अंदर मौजूद है। और फूड बस्ती की जानिब से गिफ्ट हैम्पर है। बेटा आपके लिए नेल्सन पेंट की जानिब से गिफ्ट हैम्पर पकड़िए, और ये फूड बस्ती की जानिब से। और ये भाई आपके लिए तो अभी गिफ्ट हैम्पर और हैं। अगर आप सही अंदाज से मैदान में उतरे तो आपको बड़े बड़े इनामात मिलेंगे, लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं। अब मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में। गो के शह सवारी की सकत कुछ लोगों को देखकर नहीं नज़र आ रही होती, लेकिन बहरहाल आप लोग की सलाहियत आज मैंने देखी, और अल्लाह खुश रखे। अगले मुकाबले में इंशाल्लाह आपके मुंतज़िर रहेंगे। नाज़रीन इकराम, वक्त हुआ एक वक्फ़े का, और वक्फ़े के बाद आप, मैं और अलहाज कारी भाई ज़फ़र कासमी साहब मुकाबला हुस्न क़िराअत में।